اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف یو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انوویشن کی، یا ایک نئے کام کرنے کی، ڈوئنگ نیو تھنگز۔ ایکچولی انوویشن کو ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ویسے ہمارا یہ خیال ہے کہ انوویشن ہمیشہ کوئی بڑی بریک تھرو چیز ہوتی ہے، کوئی اچانک ہی عالم بالا سے کوئی اچھوتا خیال، نادر خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے اور بس آپ کوئی ایسا انہونی والا کام کر دیتے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی کسی نے سوچا نہ کبھی کسی نے کیا۔ تو بڑی معذرت، انوویشن یہ نہیں ہے۔ انوویشن سمپلی یہ ہے کہ جو کام جس طریقے سے ہو رہا ہے، اگر اس کو تھوڑا سا چینج کر کے اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اس کی ایفیشنسی بہتر کی جا سکتی ہے، اس کا کوئی ایفیشنسی تو بیسکلی ٹائم اور ان پٹ ہی ہوتی ہے نا، کہ کتنی ان پٹ کتنے ٹائم سے اب کتنی آؤٹ پٹ لیتے ہیں، یہی ایفیشنسی ہے نا۔ تو اگر آپ ٹائم کم کر سکتے ہیں یا آپ ٹائم اتنا ہی رہنے دیتے ہیں اور ان پٹ کم کر سکتے ہیں تو ایفیشنسی دونوں صورتوں میں بڑھ جائے گی۔ اگر آپ سبحان اللہ اگر آپ ٹائم اور ان پٹ دونوں کم کر سکتے ہیں اور سیم آؤٹ پٹ رکھ سکتے ہیں تو آپ کی ایفیشنسی تو بہت ہی اچھی ہو جائے گی نا۔ یہ سب انوویشن ہے، یہ سب نیا کام ہے ایکچولی۔ چونکہ جو کام پہلے نہیں ہو رہا اگر آپ وہ کر رہے ہیں، وہ چاہے 1 انچ ہی ڈفرینٹ ہے، 1 رتی برابر بھی ڈفرینٹ ہے، اٹ از اسٹل انوویشن۔ تو ایک تو یہ بات کلیئر کر لیجئے کہ انوویشن کوئی ہمیشہ کوئی بڑا بریک تھرو آئیڈیا نہیں ہوتا، بلکہ انوویشن سمپلی یہ ہے کہ جو کام جو چیزیں جس طرح سے ہو رہی ہیں ان کو تھوڑے مختلف طریقے سے کرنے کی کوشش کی جائے۔ جو کام نہیں ہو رہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں ان کو ایڈ کر لیا جائے، وہ بھی انوویشن۔ لہٰذا انوویشن کرتے رہنا ضروری ہے۔ فائدے تو بہت سے ہیں اس کے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہی ہے کہ آپ کی پرفارمنس ایک دم سے بہتر بھی ہو جاتی ہے اور ڈسٹنکٹ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں میں بار بار ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہجوم میں شامل رہیں گے تو پھر آپ شاید کہیں نہیں پہنچیں گے۔ اگر آپ ایمبیشس ہیں، اگر آپ گو گیٹر ہیں، نہیں بھی ہیں، اگر آپ ترقی کرنے کے خواہش مند ہیں سیریسلی، تو پھر آپ کو یہ سب چیزیں کرنی پڑیں گی۔ پھر آپ ہجوم میں شامل ہو کے اور سوچیں کہ کوئی آپ کو دیکھے نہ، کوئی آپ کو پوچھے نہ، صبح آپ آئیں آنکھ بچا کے بیٹھ جائیں، شام کو آنکھ بچا کے نکل جائیں اور بس جتنا آپ کے حصے کا کام ہے اتنا کام کر دیں، تو بھائی صاحب یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ ہاں نوکری آپ کی پکی رہے گی، اس لیے کہ دیکھیں نا کسی بھی آفس میں 80% کام تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا 80-90% ریپیٹیٹیو ہوتے ہیں، تو ایوریج لوگ یہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں۔ ہر روز ایک ہی فائل بنانی ہے، اسی طرح کے کاغذ لگنے ہیں، اسی طرح کی انفارمیشن جانی ہے اس میں۔ اگر فرض کیجئے کوئی بیٹھ کے اپوائنٹمنٹ لیٹر بنا رہا ہے تو اس نے دن بھر میں اگر 50 لیٹر بنانے ہیں تو اس نے وہی بنانے ہیں، رائٹ؟ تو یہ اس طرح کے ریپیٹیٹیو کام اب خیر پاکستان میں بھی آ جائے گا، باہر تو لوگوں نے اب شروع کر دیا ہے، مشین لرننگ اور AI کی مدد سے ریپیٹیٹیو کام انہوں نے آؤٹ سورس کر دیے ہیں کہ جی یہ خود ہی بناتے رہیں گے بیٹھ کے، مشین ہی بنا دے گی، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی۔ ہمارے یہاں بھی آ جائے گا کچھ عرصے میں، اگر ابھی نہیں ہے تو کچھ عرصے میں آ جائے گا، مستقبل نہیں ہے اس کا۔ اور دوسری بڑی پہلے بھی میں نے کسی نشست میں بات کی تھی کہ جو کام آپ کے ذمہ ہے روٹین کا، جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، کمپنسیشن آپ کو ملتی ہے نا ایک سیلری کی شکل میں، وہ سیلری اسی لیے ہے کہ آپ وہ والا کام کریں گے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ گرو بھی کریں تو اس کے لیے آپ کو کچھ نیا ان پٹ ڈالنا پڑے گا نا، کچھ اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا پڑے گا نا۔ وہ ہے جو ان شکلوں میں آتا ہے، جو آپ لیڈ لیتے ہیں، جو آپ انوویٹ کرتے ہیں، جو نئے کام کرتے ہیں، وہ ایکچولی وہ آن ٹاپ آف دیٹ ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس جی بس اتنے پیسوں میں اتنا ہی کام ہو سکتا ہے، تو وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں جتنے پیسوں میں جو کام ہو سکتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے وہ۔ اگر آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور آگے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ ایکسٹرا ان پٹ دینی پڑے گی، اپنے حصے کا کام کریں گے جو آپ کے ہے، اور آن ٹاپ آف دیٹ کچھ ایکسٹرا کریں گے، تب آپ آگے جائیں گے۔ اس کے پیسے ابھی آپ کو نہیں ملیں گے لیکن وہ آپ کے جمع ہو رہے ہیں، وہ جب آپ اگلی سٹیج پہ چلے جائیں گے تو وہ آپ کو ود انٹرسٹ مل جائیں گے انشاءاللہ، وہ پھر آپ کو ٹھیک ہے، یعنی وہ پروفٹ سمیت آپ کو مل جائیں گے۔ اس لیے یہ
یہ بڑا ضروری ہے یہ سوچتے رہنا کہ یہ جو کام میں ہر روز کر رہا ہوں، جب آپ کو اس پہ کمانڈ آ جاتی ہے، اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو کمانڈ آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو کرنے کا کچھ اس سے بہتر طریقہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک یعنی not that I am trying to really taunt anybody، لیکن وہ روایت ہے کہ کسی بادشاہ نے اپنے دربار میں 2 کاہل رکھے ہوئے تھے، انتہائی کاہل تھے وہ، تو وہ یعنی وہ ان کو ہلنا جلنا یا سوچنا کام کرنا، سوچنا تو کرتے ہی تھے، لیکن یہ کہ ہر بات میں ان کا کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہوتا تھا کہ نہ کرنا پڑے ان کو۔ تو رکھے اس لیے ہوئے تھے کہ جب بھی کوئی نیا کام آتا تھا تو بادشاہ ان کو دیتا تھا کہ یہ کرو بھائی۔ اب بادشاہ کا حکم تو ٹال نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ جان سے مروا دے گا۔ تو پھر وہ یہ کرتے تھے کہ اپنی کاہلی کی وجہ سے انتہائی آسان اور کوئی تیز طریقہ اس کے ڈھونڈتے تھے کرنے کا۔ تو جب وہ کر لیتے تھے، ایجاد کر لیتے تھے طریقہ، تو وہ طریقہ باقیوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اس کو کرنے کا۔ یہ ان کی یوٹیلیٹی تھی۔ کاہل ہونے کی بھی ایک یوٹیلیٹی ہے۔ آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ میں یا آپ کاہل ہو جائیں، لیکن بہرحال ہم، کیونکہ یہ زندگی اس طرح چلتی نہیں، وہ تو ایک روایت کی بات ہے، اور بادشاہ کا دربار آج کل نہیں ہے، تو اس لیے کاہلوں کی بھی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے آج کل۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک آپ روٹین میں چلتے رہیں گے اور اپنے کمفرٹ زون ہی دیکھتے رہیں گے، جو بڑی کامن ٹرم ہے کہ مجھے یار بس مجھے کوئی نہ چھیڑے، مجھے کوئی فالتو کام نہ کہے، بس میں صبح آؤں اپنے حصے کا کام کروں اور چلا جاؤں، تو پھر آپ چلے ہی جائیں گے، پھر آپ کہیں آگے نہیں جائیں گے، پھر آپ بیٹھے رہیں گے وہیں پہ۔ لوگ بیٹھتے ہیں، برسوں بیٹھتے ہیں، باعزت ریٹائر ہوتے ہیں بغیر کچھ کیے، نیا کام کیے، مطلب بغیر کچھ کیے تو نہیں، معذرت کے ساتھ، لیکن بغیر کوئی نیا کام کے باعزت ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ خیر سرکاری دفتروں میں تو یہ ریکوائرمنٹ ہے، وہاں نیا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پرائیویٹ آفیسز میں بڑی گنجائش ہے اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ضرورت بھی ہے اس کی۔ تھوڑا سا ذرا زیادہ اس کو اس سینس میں مت کیجیے گا کہ یہ کبھی مت کہیے گا یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا، میں ٹھیک کرنے لگا ہوں اس کو، یہ کبھی مت کہیے گا۔ آرام سے بات کیجیے گا کہ جناب یہ کام ہے، بڑا اچھا ہو رہا ہے، میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ اگر ہم یوں کر لیں تو اس میں یہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس طرح پریزنٹ کریں گے تو آپ کی بات سن لی جائے گی، اور کافی برائٹ چانسز ہیں کہ آپ کو اجازت بھی مل جائے گی وہ کرنے کی۔ تو مل جاتی ہے تو کریں، بسم اللہ کریں اور بس کرتے رہیں پھر اس کو۔ انوویٹ کریں، انوویشن کو بڑی کمال کی چیز مت سمجھیں، انوویشن از این ایوری ڈے تھنگ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نئے کام سوچیے، نئے کام کرنے کی کوشش کیجیے، اور پرانے کاموں کو نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ سب انوویشن کا پارٹ ہے۔ پرانے کاموں کو نئے طریقے سے کرنا سب سے بڑا پارٹ ہے انوویشن کا۔ ایکچولی برانڈ نیو کام تو ہر روز مل نہیں سکتے، کسی بھی ٹریڈ میں نہیں مل سکتے، لیکن پرانے کاموں کو نئے طریقے سے کرنے کے طریقے جلدی مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔